پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے نا، اس سے یہی ہے کہ تینوں ممالک نا ایک طرح سے متحد بھی ہو گئے اور ان کا دفاعی نظام بھی مضبوط ہو گیا. اس سے یہ ہوگا کہ دنیا کا نظام بھی بہتر ہو جائے گا. یہ اور یہ کہ پاکستان، ترکیہ اور ساتھ ساتھ سعودی عرب کا جو معاملات ہیں، دفاعی معاملات، وہ اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے. اور اس سارے کا کریڈٹ جو ہے نا مینلی وہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور فیلڈ مارشل جو ہیں سید عاصم منی صاحب، ان کو جاتا ہے. سر فائدہ تو ان تینوں کا بہت زیادہ فائدہ آگے فیوچر میں جا کے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جو اس کے آرم فورسز ہیں وہ بہت اسٹرانگ آرم فورسز ہیں. جیسا کہ ہم نے ابھی لاسٹ ایئر ہم نے میچ ہے وہ ہم نے دیکھا بھی تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پاکستان آرم فورسز کا ایک بہت اچھا ایک امیج بنا پوری دنیا کے سامنے. اور اگر ہم سعودیہ کی بات کریں تو وہ ایک فائنینشلی ایک بہت اسٹرانگ ملک ہے. ٹھیک ہے، وہ اس میں سب کچھ فائنینشلی ہمیں سپورٹ بھی کرتا ہے اور کرتا بھی آیا اور آگے کرتا بھی رہے گا. جو ترکی ہے وہ اس کی ٹیکنالوجی ویسی بہت اسٹرانگ ہے. ڈیفینس میں اس کے ڈرونس ٹیکنالوجی اور اس کے میزائلس جو کہ پاکستان یوز بھی کرتا رہتا ہے. ان کے ساتھ ابھی پاکستان نے ان کے ساتھ ابھی معاہدہ بھی کیا تھا. تو اس سے بہت فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے اور مسلم جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے. بھائی جان ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. ایک تو جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ایگریمنٹ کا ایک اسپیسیفک یونیک نیم رکھا ہوا ہے، مکہ ایگریمنٹ. ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، اللہ کے گھر کا نام رکھا ہے. تو یہ ہے نا جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ہے آرمی، اور پوری دنیا جو ہے نا مانا جاتا ہے کہ باقی پاکستان کی آرمی جو ہے نا پوری دنیا میں ٹاپ پہ ہے. اس کے علاوہ سعودی کے پاس ہے پیسہ، فائنانشلی مضبوط ہے. ترکی کے پاس ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی. جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ترکی کے پاس ہے پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ یہ ایگریمنٹ چلے گا. اور ہم فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے نا اکٹھا کر لیا. اور اب کوئی بھی ملک، کوئی بھی مطلب جو ہے نا ویسٹرن یونین یا کوئی بھی ایسے ممالک انشاءاللہ آئندہ کے لیے سوچے گا، وہ ہم پہ کسی بھی صورت کسی بھی اسلامی ملک پہ غالب نہیں ہوگا، کسی بھی اسلامی ملک پہ حملہ نہیں کرے گا. وہ سوچے گا کہ اب ایک پیج پہ ہیں، ٹھیک ہے، اور تینوں ممالک مضبوط ہے. ایک کے پاس آرمی ہے، دوسرے کے پاس پیسہ ہے، اور تیسرے کے پاس جو ہے نا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. تو انشاءاللہ یہ معاہدہ جو ہے نا چلے گا انشاءاللہ. اور یہ ہماری وہ نہیں، پوری اسلامی ممالک کی طرف کوئی بھی غلط طریقے سے دیکھے گا بھی نہیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تینوں جو نا اسلامک کنٹری ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی فوج تو آپ کو پتہ ہے کہ نمبر 1 ہے، اس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. کوئی مانتا بھی تو ہم نہیں مانتے، پاکستان کی فوج سب سے اوپر ہے. اس کے بعد جو سعودی ہے ان کے پاس تھوڑا سا وہ فائنینشیل اسٹرانگ ہے وہ. اور اگر ہم بات کریں پھر ترکیہ کی، ان کے پاس تھوڑی سی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. تو اگر وہ تینوں ایک ساتھ ملتے ہیں تو اس میں آل اوور ہمارا بھی فائدہ ہے، ان لوگوں کا بھی فائدہ ہے. اور جب تینوں اسلامک کنٹری ہیں تو آل اوور دی جتنی پاکستانی کنٹری، پاکستان کے علاوہ اور بھی کنٹریز ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا اس میں فائدہ پہنچتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ صرف 2 ہی لوگ ہیں، ایک میاں محمد شہباز شریف اور دوسرا عاصم منیر صاحب.